پروگرام میں خوش آمدید، میں اسد اللہ خان ہوں۔ ناظرین، آج اور کل 2 دن سے وکلاء ہڑتال پر ہیں، ان وکلاء کے حق میں جن پر الزام ہے کہ انہوں نے پی آئی سی میں توڑ پھوڑ کی، اس پر حملہ کیا اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کی رہائی کا مطالبہ لے کر وکلاء ہڑتال کر رہے ہیں۔ عدالتی نظام جو ہے وہ ٹھپ ہو کے رہ گیا، اور ظاہر ہے پی ایس سی کا نظام اس لیے متاثر ہوا ہے کہ وہاں پر توڑ پھوڑ ہوئی، نظام درہم برہم ہو گیا تو وہاں کام نہیں ہو پا رہا۔ اب وکلاء کے پاس جو آج عدالت میں بھی جو دلیل دی گئی، انہوں نے کہا کہ جی ہم شرمندہ ہیں، ہم معافی مانگتے ہیں، لیکن ان کو رہا کر دیا جائے۔ اور وکلاء کا مطالبہ یہ ہے، جو ٹیلی ویژن پر آ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کچھ ہوا اس پر افسوس کا اظہار تو کر رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف کارروائی ہونے نہیں دیں گے۔ ابھی کیا منطق ہے، یہ کیا دلیل ہے، اور اس پر زیادہ خدشے کی بات یہ ہے جو کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، اور خدشہ یہ ہے کہ دوبارہ کہیں ایسا نہ ہو اور حکومت پھر مصلحت سے کام لیتے ہوئے ایک بڑے وکلاء کے گروہ کی بلیک میلنگ میں آ جائے اور ان تمام لوگوں کو کہیں رہا نہ کر دے، کیونکہ حکومت کو بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ پھر نظام نہیں چل پائے گا، عدالتوں کا نظام نہیں چلے گا، سائلین خوار ہو جائیں گے، عدالتوں کا نظام ٹھپ ہو کے رہ جائے گا، تو وکلاء کے ساتھ ٹکر بھی نہیں لی جا سکتی، الیکشنز بھی آ رہے ہیں، تو وکلاء کو چلیں رہا کر دیں، صلح صفائی کرا دیں، گلے ملیں اور معاملہ حل ہو جائے۔ لیکن وہ جو توڑ پھوڑ ہوئی، وہ جو نظام بند ہوا، وہ جو وہاں پر لوگوں کے ماسک کھینچے گئے اور ہلاکتیں ہوئیں، اس کا جواب پھر شاید نہیں آ پائے گا۔ تو اس پر ضرور حکومت کو ماضی کی میں ہونے والے ان اقدامات سے کچھ مختلف کرنا ہوگا اگر واقعی ان روایات کو ختم کرنا ہے تو۔ دوسرا، آصف علی زرداری صاحب کی رہائی عمل میں آ چکی ہے، نواز شریف صاحب باہر جا چکے ہیں، ملک کے 2 بڑے اپوزیشن کے جو سیاسی رہنما ہیں وہ اب جیلوں میں نہیں ہیں، شہباز شریف صاحب بھی اوبویسلی وہ بھی ضمانت پر ہیں۔ تو اب آئندہ دنوں میں ملک کا جو سیاسی منظرنامہ کیا بننے والا ہے، اس پر گفتگو کریں گے۔ اور رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوا، رہبر کمیٹی مستقبل کے حوالے سے کیا سوچ رہی ہے؟ اپوزیشن کی تمام سیاسی جماعتیں جب ایک پلیٹ فارم پر اکٹھی ہوئی ہیں تو اب وہ کس ایجنڈے پر ہیں، ان کے پاس کیا آپشنز ہیں، اپوزیشن کے پاس کیا آپشنز ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو مارچ کی تاریخ دے رہے ہیں ایک مرتبہ پھر شیخ رشید صاحب، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑی اماؤنٹ میں نیب کے پاس آ جائے گی اور بڑے پیسے جمع ہونے والے ہیں، وہ ہمیں تو دکھائی نہیں دے رہے کہاں سے جمع ہونے والے ہیں، وہ کہاں سے آئیں گے؟ زرداری صاحب دیں گے، جو جن کے بارے میں وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ پلی بارگن کر لیں گے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ نواز شریف صاحب وہاں جا کر کچھ پیسے بھجوا دیں گے، شہباز شریف صاحب دیں گے، کون دے گا؟ کہاں سے پیسے آ رہے ہیں بڑی تعداد میں؟ کس کی طرف اشارہ ہے شیخ رشید صاحب کا؟ ان تمام موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید۔ سینیٹر سلیم زیا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں۔ سلیم زیا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید۔ سحر کامران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں۔ ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ کس طرف معاملہ جا رہا ہے؟ آج جو لاہور ہائی کورٹ میں جو ججز تھے وہ رنجیدہ بھی دکھائی دیے، جیسے باقی نجفی نے کہا کہ میں بہت اداس ہوں، بڑی مشکل سے سماعت کر رہا ہوں، لیکن وکلاء کا استدلال یہ ہے، ایک تو یہ کہ جو لوگ ہماری وردیاں پہن کر آ گئے تھے وہ ہم نہیں تھے، وہ وکلاء نہیں تھی، کوئی اور تھے جنہوں نے توڑ پھوڑ کی۔ یہ دلیل شاید اتنی زیادہ مانے جانے کے قابل نہیں ہے، تو حکومت کن نتائج پر پہنچ رہی ہے اور کس طرف معاملہ جا رہا ہے؟ کیا صلح صفائی کی طرف تو نہیں بڑھ رہا؟ دیکھیے جی، میرے خیال ہے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پہلے تو ہمیں اس چیز کو سارے جہاں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہمیں ایک اس انسیڈنس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ یہ میرا خیال ہے کہ آئندہ یہ ایک کالی سیاہی کے ساتھ یہ حروف لکھے جائیں گے کہ شاید جنگ میں بھی اس طرح کی کبھی کوئی حملہ نہ کرے ہسپتال کے اوپر، اور وہ بھی ایک دل کی تکلیف کا ہسپتال جہاں آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سیریس مریض آتے ہیں، آئی سی یوز ہیں، سی سی یوز ہیں، مریض ایمرجنسی میں، اس کے اوپر حملہ کر دینا میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پڑھے لکھے لوگ اس طرح کا کام کریں گے۔ شرپسند عناصر بالکل وکلاء میں ہیں، لیکن امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آج جب ہمارے وکیل کہتے ہیں کہ ہم شرمندہ ہیں، تو پھر آج جب آپ قانون کی بات کرتے ہیں اور جب آپ بات انصاف کی کرتے ہیں تو انصاف کی آنکھ پہ تو پٹی بندھی ہوئی ہوتی ہے، پھر تو آپ نہیں دیکھیں گے کہ یہ وکلاء ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے غلط کام کیا، جنہوں نے یہ ٹیررزم پھیلائی، جنہوں نے ہراساں کیا، جنہوں نے زد و کوب کی، مریضوں کو رشتہ داروں کو مارا، جن کی وجہ سے 3 مریض جو ہیں وہ انتقال کر پائے، جس کی وجہ سے آپ پی آئی سی پچھلے 2 دن سے آج انشاءاللہ امید ہے کہ ہم چلا لیں گے، لیکن اتنی توڑ پھوڑ تھی کہ وہ ہسپتال چلایا نہیں جا سکتا تھا۔ 560 مریض وہاں تھے جن کو
کچھ کو چھٹی دی گئی, کچھ کو باقی اسپتالوں میں شفٹ کیا گیا. یعنی اتنی بڑی زیادتی تھی کہ میرے تو بالکل رونگٹے کھڑے ہوئے جب یہ بات میں نے سنی, اور میں جب وہاں پہنچی ہوں اور جو زیادتیاں دیکھی ہیں مجھے بڑی تکلیف ہے اس بات کی. تو میرا خیال ہے یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ نہ کہیں کون ہے یہ, ہر وہ انسان جس نے یہ غلط کام کیا ہے. اور یہ آپ کو پتہ ہے ویڈیوز موجود ہیں, سی سی ٹی وی کیمراز موجود ہیں, you can actually see the people, you can recognize them. ہر وہ بندہ جو پہچانا جائے گا غلط کام کرتے ہوئے اس کو سزا ملنی چاہیے. لیکن اگر ایک چیز ہوتی ہے قانونی زبان میں صلح نامہ, اگر دو فریق جو لڑ پڑے ان کا صلح نامہ ہو جاتا ہے, راضی نامہ ہو جاتا ہے, ڈاکٹرز اور وکلاء آپس میں گلے مل لیتے ہیں جا کر, تو یہ کیا معاملہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا ڈاکٹر صاحبہ؟ میرا خیال ہے کہ یہ بات نہ بھولیے کہ حکومت یہاں بیٹھی ہوئی ہے, حکومت نے جو زیادتی ہوئی ہے حکومت اس سے آنکھ تو نہیں چرا سکتی نا, اور جو زیادتی ہوئی ہے اور جنہوں نے زیادتی کی ہے they will be pursued and they will be taken to task. کیوں نہ ہو, آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں کہ آپ نے آ کے ایک ہسپتال کے اوپر اتنی بڑی تباہی کر کے, اور اتنا یعنی لوگ جو یہ صرف پاکستان میں نہیں انٹرنیشنلی the international community is absolutely shocked on what has happened. یعنی آپ امیجن نہیں کر سکتے جس طرح کے میسیجز مجھے ساری دنیا سے آ رہے ہیں. میں تو شرم کے بارے کسی سے کیا کہوں, مجھے انٹرنیشنل وہ جب یہ لینا چاہتے ہیں, جیسے BBC wanted to take me, تو میں نے کہا میں کیا بات کروں گی ان کے سامنے کیا کہوں گی کہ ہمارے وکیل جو ہیں who have to look after the law, اور جنہوں نے قانون کی پاسداری کرنی ہے, وہی اگر قانون کا چکنا چور کر دے تو ہم کیا امید رکھیں گے کہ پاکستان کے حالات کیسے بہتر ہوں. جی بالکل صحیح ہے. میرا خیال ہے کہ اس وقت اس مرتبہ تو حکومت کا بالکل کوئی ارادہ نہیں ہے پیچھے ہٹنے کا. جن لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے ان کو آپ کو پتہ ہے کہ اریسٹ بھی کیا گیا ہے, اریسٹ کرنے اور اس کی قیمت بھی آپ جانتے ہیں نا ادا کرنا پڑ سکتی ہے, کیونکہ وکلاء کہہ رہے ہیں کہ جی ہم عدالتوں میں نہیں جائیں گے, ہم کام نہیں چلنے دیں گے, تو وہ پھر حکومت اس بات سے پریشان ہو کر سرنڈر تو نہیں کر دے گی. تو پھر اسد اللہ مجھے یہ بتائیے شرمندہ کس بات پہ ہیں, کس چیز پہ ان کو شرم آ رہی ہے؟ مطلب جب لوگ کہہ رہے ہیں کہ شرمندہ ہیں, اور میں من اللہ صاحب کی تعریف کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے کم سے کم ہی ٹوک اے اسٹینڈ ان دی اسلام آباد کورٹ, جب وہ جو جنرل سیکرٹری صاحب تھے انہوں نے سب کی پروسیڈنگز, اور جو انہوں نے اب کم سے کم somebody has to take a stand on this, یا اسی طرح we'll be run over rough shot by everybody. I think it is time کہ وکلا کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قانون کے پاسداری کرتے ہیں, انہوں نے سب سے زیادہ ان پہ ذمہ داری ہے کہ یہ قانون شکنی نہ کریں. ایک بات پر مجھے شاہدہ صاحب حیرت ہوئی, ڈاکٹر صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں تو یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ پڑھے لکھے وکلاء اس طرح کا کام کریں گے, حالانکہ پڑھے لکھے وکلاء اس طرح کا کام ماضی میں کئی مرتبہ کر کے یہ بتا چکے ہیں کہ ہم ایسا کام کر سکتے ہیں, اور ہم اگر کہیں پر بڑھ رہے ہیں نعرے لگاتے ہوئے تو آپ اپنی پیش بندی ضرور کر لیں, احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں, آپ ذرا آگے روک تھام کے لیے پولیس کو کھڑا کر دیں. یہ وہ ماضی میں کئی مرتبہ بتا چکے ہیں, تو حکومت کی شاید کسی حد تک غفلت یا حقائق سے منہ چرانا جو ہے وہ یہ ہے پہلو. دوسرا یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو پہچانا جا رہا ہے وہ پکڑا جائے گا. ڈاکٹر صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں, میں نے سنا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے جو بھانجے ہیں ان کے تو والد صاحب حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی پرائیویٹ محفلز میں کہیں کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے کو بھی اگر اس نے غیر قانونی کام کیا اس کو بھی گرفتار کریں. گرفتار کیوں نہیں کر رہے؟ تو کیوں گرفتار نہیں کر رہے شاہدہ صاحب؟ دیکھیں دو تین چیزیں ہیں. نمبر ون تو یہ ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ معذرت کے ساتھ, کہ ہماری لاہور پولیس نے پنجاب گورنمنٹ کے متعلقہ محکموں نے, پنجاب گورنمنٹ نے انتہائی غفلت کا, لاپرواہی کا اور نااہلی کا ثبوت دیا. جب ایک جتھا جو ہے, اور وہ پہلے بھی کئی دفعہ لڑائی جھگڑا, اپنے ججوں کو وہ ہراساں کر چکے ہیں, اپنے وکیلوں کو باقی طبقات کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں وہ ایک شہرت ہے. 2007 کے بعد یہ ایک مافیا کی شکل اختیار کو کئی دفعہ ہو چکی, ججوں کے ساتھ ملتان بینچ جو تھا, لاہور ہائی کورٹ کا ملتان بینچ تھا, وہاں ہائی کورٹ کے جج کے ساتھ زیادتی ہوئی, سیشن ججوں کے ساتھ ہوا, زخمی کیا گیا, کرسی مار کر زخمی کیا گیا, انتظامیہ کے لوگوں کے ساتھ ہوا. تو یہ توقع نہیں کرنی چاہیے تھی کہ وہ جس طرف کا رخ کریں گے وہاں جا کے صرف باہر سے نعرے لگا کے واپس آ جائیں گے. یہ انتہائی نااہلی کا ثبوت دیا گیا ہے. کیا ایجنسیوں نے, ہماری ایجنسیاں اب اتنی, یعنی پنجاب پولیس کے بارے میں یہ تھا کہ اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں اور ان کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. 7 دن پہلے یہ اندازہ لگا لیتے ہیں کیا ہونے والا ہے. اسپیشل برانچ کی رپورٹ تھی جی, کسی نے رپورٹ نہیں کی. اسپیشل برانچ کی رپورٹ تھی کہ یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے, لیکن اس پر عمل نہیں ہوا. ان کو علم ہونا چاہیے تھا. آخر یہ ساری کہیں پلاننگ ہوئی ہوگی, کہیں نہ کہیں اجلاس ہوئے ہوں گے, ان کو پہلے سے علم ہونا چاہیے تھا کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں.
کامران صاحب کیا ماضی کی حکومتیں ناکام رہی ہیں ڈیل کرنے میں ان جتھوں کو، چاہے وکلا کا ہو ڈاکٹرز کا ہو؟ ہم ہر دور میں دیکھتے رہے ہیں اور یہی نعرے ہم دیکھتے ہیں کہ بلیک میلنگ بھی نہیں آئیں گے، جو جس نے کیا ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ ڈاکٹرز کی ہڑتالوں کی وجہ سے کئی دفعہ مریضوں کی جان گئی، وہاں پر کام ٹھپ ہو کر رہ گئے۔ یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے، لیکن حکومتیں ناکام رہی ہیں جتھوں کو کنٹرول کرنے میں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، پی ایم ایل این کی، اور اب بھی ہم مختلف نہیں دیکھ رہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ریزلٹس مختلف دیکھیں گے، حکومت جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹے گی، گھبرائے گی نہیں، پریشان نہیں ہوگی، چاہے عدالتوں میں کام وکلا نے بند کر رکھا ہے۔ تو سحر کامران صاحبہ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے اب کی حکومت کی، کیسے ڈیل کرنا چاہیے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میرے خیال میں بہت ہی سنجیدہ جو ہے مسئلہ ہے جس کے اوپر سوچنا چاہیے ہے۔ سب سے پہلے میں کہوں گی کہ وزیر اعظم عمران خان احمد نیازی کو سوچنا چاہیے کیا کوئی حکومت تھی، کیا ریاستی ذمہ داریوں کا تعین ہوگا؟ سب سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ جب انسائٹمنٹ گلوریفائی کی جاتی ہے، جب وزیر اعظم صاحب خود ایسی ترغیب دیتے ہیں، مار ڈالو، جلا دو، پکڑ لو، گرا دو، تو پھر دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اس کے حد تک سٹرائک ڈاؤن ہوئی ہے، اب یہ جو ہے آج معاشرے کا میں سمجھتی ہوں ایک مسخ شدہ چہرہ تھا۔ مجھے تو نہ حکومت نظر آئی، نہ انٹیلیجنس نظر آئی۔ انٹیلیجنس فیلئر بھی تھا، گورننس فیلئر بھی تھا، حکومت کا فیلئر بھی تھا۔ یعنی وکلا کا ایک گروہ 7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے، نعرے لگاتا ہے، بیان بازیاں کرتا ہے، اس کا جوش جذبہ نظر آ رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی میکینزم کیا تھا، ایس او پیز کیا تھے؟ یعنی ہاسپٹل کے ایس او پیز کیا ہوں گے کہ ایک طرف وکلا حملہ کریں گے، دوسری طرف جو ہے وہ آنسو گیس پھینکی جائے گی دل کے مریضوں کے اوپر۔ یعنی ایک کمپلیٹ فیلئر نظر آیا۔ میں آج سوال کرنا چاہتی ہوں، مجھے تبدیلی ریفارم سے پولیس کے وہ کہاں گئے، پولیس کہاں تھی کہ نہیں تھی، کہ غیر فعال کیوں تھی؟ اور جب یہ وقت آ جائے کہ پولیس کی سیکیورٹی کے لیے آئی جی پولیس کے آفس کی سیکیورٹی کے لیے رینجرز کو ڈپلوائے کرنا پڑتا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ آج ہمیں جو نظر آ رہا ہے نا، یہ معاشرے کے اندر انتشار، یہ عدم برداشت، یہ انتہا پسندی، اس کے پس منظر ضرور دیکھنا ہوگا۔ اور اس میں سب سے پہلے اسٹیٹ اپنی ذمہ داری کا تعین کرے۔ سزا بنتی ہے، سزا سب کے لیے بنتی ہے، پہلے اکاؤنٹیبلٹی۔ اچھا ویسے سہر صاحب میں آپ کو یہ صرف بتا دوں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں نیا نہیں ہو رہا۔ یہ بھٹو صاحب کے زمانے میں پولیس نے ہڑتال کی تھی، فوج کو انہوں نے جنرل گل حسن خان صاحب سے مدد مانگ لی، تو یہ رینجرز کی جو مدد ہے یہ پہلی دفعہ نہیں اس حکومت نے مانگی ہے، یہ ماضی میں یہ بھٹو صاحب کے دور میں ہم نے دیکھا، تو یہ ہوتا رہا ہے۔ انفارچونیٹلی آج تک یہ وقت کے ساتھ ساتھ گزر رہا ہے اور اس کو مسئلے کو جو ہے وہ ٹیکل نہیں کیا جا سکا۔ اس لیے آپ بلیم گیم میں جانے کی بجائے اس مسئلے کا حل تجویز کرنا چاہیے۔ آپ کہیں کہ یہ حکومت ناکام ہو گئی، اس کے بجائے ماضی کی تمام حکومتوں کی مثالیں موجود ہیں جو دی جا سکتی ہیں۔ اسد بات یہ ہے کہ آپ نے میری بات کو یا تو سمجھا نہیں، یا دیکھیں میں نے جو بات کی، میں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ دیکھ رہا ہے کہ معاشرے میں عدم برداشت کیوں ہے، اس کے کیا عوامل ہے، اس کے اندر جو لیڈرز ہیں، جو رہنما ہیں، ان پہ کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر آپ کے لیڈرز یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ سول نافرمانی کی موومنٹ چلاؤ، اگر وہ چلاؤ گراؤ کی ترغیب دینا شروع کر دیں تو آگے کیا ہوگا؟ دوسری چیز آپ نے بالکل صحیح کہا، کل کی ٹیکنالوجی میں اور آج کی ٹیکنالوجی میں زمین آسمان کا فرق ہے، بہت فرق ہے۔ آج جب ہم سیف سٹی کو کہتے ہیں، آج جب ہم شکلیں شناخت کر سکتے ہیں، آج جب ہمارے پاس ٹیکنالوجی اتنی ہے، آج جب ہمارے پاس انفارمیشن اتنے قریب جاتی ہے، تو ہم یہ کب تک کہتے رہیں گے کہ یہ پہلے بھی ہوا تھا، یہ آج بھی ہو رہا ہے؟ میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب ایک واقعہ ہو رہا تھا، کیا کوئی قواعد اور ضوابط، کیا کوئی ایس او پیز کبھی طے ہوں گے؟ کیا مورل ایتھیکل ویلیوز کبھی ہمارے معاشرے کے اندر وہ مستحکم ہوں گی، یا ہم ان کو جس طرح کے نصاب سے نکالا تھا؟ شاہد عالم صاحب پوچھنا چاہ رہے ہیں، پھر میں سلیم زاہ صاحب کے پاس آتا ہوں، لیکن آپ کا سر کوئی سوال؟ سر کامران صاحب بھائی، ایک سوال یہ ہے کہ لطیف کھوسہ صاحب آپ کی پارٹی کے اہم عہدیدار رہے بھی ہیں، اہم شخصیت بھی ہیں، زرداری صاحب کے وکیل بھی ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وکلاء نے جو حملہ کیا وہ جسٹیفائیڈ تھے، جو اموات ہوئی وہ جسٹیفائیڈ تھی۔ آپ پارٹی سے نکالیں گے ایسے شخص کو جو اس واقعے کو، ہولناک واقعے کو جسٹیفائی کر رہا ہے؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں نے سردار لطیف کھوسہ صاحب کا بیان نہیں سنا، میں نے ایسا ایک بیان جو ہے کسی کا سنا تھا جب میں نے
سوال کیا تو مجھے پتا چلا کہ آؤٹ آف کانٹیکٹ بات کو پوری گفتگو کو جو ہے میرے خیال میں جوڑنا چاہیے، اس میں کہ بیچ میں سے جملے نہیں نکالنے چاہیے، لیکن کسی کو بھی حق، بلکہ رضا ربانی بھی شامل ہے، وہ دیکھ لیں، کسی شہری کو کسی شہری کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں قانون لے، کہ وہ مورل ایتھیکل ویلیوز کو رسپیکٹ نہ کرے۔ مجھے یہ خدشہ ہے کہ یہ دوبارہ ہوگا اگر یہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچا اور اس کو سنجیدہ نہیں لیا گیا، یہ پھر ہوگا۔ یہ جو روایتی بیانات ہیں کہ کیفر کردار تک پہنچائیں گے، جو سانحہ سہیوال کے وقت بھی ہم نے دیکھے تھے کہ کیفر کردار تک پہنچائیں گے، ماڈل ٹاؤن کے مواقع پر بھی دیکھے تھے کہ ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، ذمہ داروں کو، یہ ہوتا نہیں اور واقعہ دوبارہ ہو جاتے ہیں۔ اسد اللہ صاحب، بات یہ ہے کہ یقینی طور پر پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن ان کی نوعیت میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہلکی پھلکی ہوتی تھی، اور اگر ہوتی بھی تھی تو اس نوعیت کی نہیں تھی۔ اس میں جو واقعہ پاکستان انسٹیٹیوٹ کیٹیالوجی پہ جو ہوا ہے، وہ تو یقینی طور پر اس کی تو جتنی مذمت کی جائے، پوری رات بیٹھ کے ہم مذمت کرتے رہیں، دن رات کریں، وہ کم ہوگی، کیونکہ یہ بہت ہی شرمناک واقعہ ہوا ہے۔ اس میں کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی، اور جو بھی اس کو سپورٹ کرے گا یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں بڑی زیادتی کر رہا ہے۔ مگر اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اچانک نہیں ہوئی ہیں اسد بھائی، یہ چیز ایسی نہیں ہوئی کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ بار بار ہمارے 2-3 جو معزز گیسٹ بیٹھے ہیں انہوں نے بھی کہا ہے، میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں بہت پہلے سے انٹیلیجنس رپورٹس ملتی رہتی ہیں، پولیس کو ملتی رہتی ہیں، دوسرے جو ڈپارٹمنٹ ہے اسپیشل پولیس والوں کو ملتی رہتی ہیں، اور یہ جو فاصلہ جو انہوں نے طے کیا ہے آدھے پونے گھنٹے کا، اس کے دوران کم از کم ان کو انتظامات کرنے چاہیے تھے، پولیس کے انتظامات کرنے چاہیے تھے، یا کوئی ایسی معاملات کرتے کہ ان دونوں پارٹیز کو بٹھاتے، وکلاء کو بھی اور ڈاکٹر صاحبان کو بھی، اور ان کی صلاح صفائی کراتے، یا افہام و تفہیم کا رول ادا کرتے۔ وہ تو کچھ بھی نہیں ہوا وہاں پر، لیکن سر وہ صلح کروائی گئی تھی، صلح ہو گئی تھی۔ یہ صلح کے بعد دوبارہ کو ویڈیو چل پڑی اور پھر یہ ہوا، تو اس میں راجہ بشارہ صاحب نے اپنا کردار ادا کیا تھا، تو وہ ہوا تھا 2 دن پہلے۔ جی وہ ٹھیک ہے، درست کہہ رہے ہیں آپ، درست کہہ رہے ہیں، لیکن میں اس دن کی بات کر رہا ہوں کہ جس دن یہ وہاں سے جب وہ چلے تھے تو یقینی طور پر وہاں وہ لوگوں کو ہار پہنانے نہیں جا رہے تھے، وہ یقینی طور پر جو انتظامیہ ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہاں پر گڑبڑ ہوگی، اور گڑبڑ کے نتیجے میں ان کو پہلے سے وہاں پر پریکاشنری میجرز لینے چاہیے تھے، لیکن وہاں پر کوئی چیز ایسی نظر نہیں آئی۔ اور جو ہم نے دیکھا کہ وہ وہاں پر جو کچھ ہوا، یقینی طور پر اس کو تو جتنا کنڈیم کیا جائے اتنا کم ہے۔ اس میں 3 اموات بھی ہو گئی، کئی لوگ زخمی ہو گئے، اور اس میں حسان نیازی صاحب بھی موجود تھے، ان کے پرائم منسٹر صاحب کے جو بھانجے ہیں وہ بھی موجود تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس نے بھی اس میں حصہ لیا ہے، جو بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے، وہ یقینی طور پر پاکستان میں قانون کی بالادستی نہیں چاہتا ہے، اور اب یقینی طور پر وقت آ گیا ہے کہ فیصلے ہونے چاہیے، سخت فیصلے ہونے چاہیے، ورنہ تو یہ کام کبھی بھی نہیں رکے گا، خواہ یہ وکلاء کے حوالے سے ہو، ڈاکٹر صاحبان کے حوالے سے ہو، اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ہو، یا اور یونینز جو ہوتی ہیں کے حوالے سے ہو۔ دیکھیں ابھی کل ہی پنجاب اسلام آباد اسلامک یونیورسٹی میں بھی کل اسی طرح کا واقعہ ہوا، جس میں ایک طلبہ کا ایک جتھا دوسرے طلبہ کے گروپ پہ۔ بالکل ٹھیک ہے سر، میں ایک صرف انفارمیشن آپ سب کو دیتے ہوئے پھر بریک لے لوں کہ جو حسان نیاز صاحب کی بات ہو رہی ہے، یہ میرا جو پچھلا پروگرام تھا سنڈے کا، اس میں نے یونیورسٹی آف سرگودا کی جو کہانی آپ کو سنائی تھی غیر قانونی بھرتیوں کی، اس میں ایک صاحب کو اپنے لیگل ایڈوائزر کے طور پر، یا جو لیگل جو پینل ہے ان کا، اس میں ایک صاحب کو غیر قانونی طور پر بھرتی کیا گیا ہے، اور ان کا نام ہے حسان نیازی صاحب۔ اور یہ میں بتا چکا ہوں پروگرام میں کہ حسان نیازی صاحب جو کہ وکیل ہیں اور غیر قانونی طور پر ایک یونیورسٹی میں بھرتی ہو چکے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور حفیظ اللہ نیازی صاحب یونیورسٹی آف سرگودا کے سنڈیکیٹ کے ممبر ہیں۔ تو جہاں پر غیر قانونی اقدامات پہلے ہو رہے ہیں اور اس کی کوئی روک تھام نہیں ہے، نہ سنڈیکیٹ درست کی جا رہی ہے، سیاسی بنیادوں پر بنائی گئی، نہ وہاں پر غیر قانونی بھرتیوں کو روکا گیا ہے، تو جب آپ لوگوں کو اتھارٹی دیں گے، لوگوں کو فیصلے کرنے پر لگائیں گے، تو وہ پھر سڑکوں پر نکل کے اسی طرح کے اور کام کریں گے، اور پھر آپ ان کو ٹائٹل دیں گے کہ یہ وزیر اعظم کے بھانجے ہیں۔ تو وزیر اعظم کے بھانجے کو پہلے غیر قانونی طور پر بھرتی ہونے سے بھی روکا جانا چاہیے۔ ایک مختصر بریک لے لیتا ہوں میں، بریک کے بعد واپس آتا ہوں۔ میں ڈاکٹر صاحبہ سے مختصراً پوچھ لوں، ڈاکٹر صاحبہ
یہ وہ لوگ جو شامل ہی نہیں تھے اس میں, جو آسانی سے پکڑے جا سکتے تھے, ان کو پکڑ کے بند کر دیا 50% لوگوں کو. میرا خیال ہے اسد یہ سرن غلط بات ہے, اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جو سی سی ٹی وی کیمراز اور جو ویڈیوز ہیں ان کے مطابق جن لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے ان آئیڈینٹیفائڈ لوگوں کو پکڑا گیا ہے. اور امپورٹنٹ یہ چیز ہے, یہ جو سارے وکیل آئے ہیں, اگر آپ تعداد دیکھ لیجئے کہ کتنے وکیل تھے, اور توڑ پھوڑ والے ہی پکڑے گئے ہیں نا, ورنہ تو تعداد تو کوئی تقریباً ان کی 800-900 کی تھی, تو سب کو تو نہیں پکڑا. سو بیسکلی ان لوگوں کو پکڑا گیا جن کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے. آپ بتائیے, پولیس کی گاڑی کو آگ لگائی ہے انہوں نے, وہاں جو وکیل کھڑے ہوئے ہیں ان ساروں کو پہچانا گیا ہے. جن لوگوں نے مار مار کے پتھر یہ شیشے توڑے ہیں ان کو بھی, جو اٹھا کے وہ فائر ہائیڈرنٹ پھینک رہے ہیں ان کو بھی پہچانا گیا ہے. یہ مطلب وہ لوگ ہیں جن کو اندر, جس کو ان کو کیا. اور ابھی آپ جن لوگوں کے نام لے رہے ہیں, all those people are identified people, اور پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ آئیڈینٹیفائڈ لوگوں کو ہی لے کے جائیں. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے سارے لوگ جو ان کے ساتھ گئے تھے وہ اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں, چاہے انہوں نے توڑا ہو یا نہ توڑا ہو. انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کے کولیگز کیا کرنے جا رہے ہیں. میں نے آپ سے کہہ رہے ہیں نا, اپنا عارف صاحب نے یہ فرمایا کہ ہمیں کیوں نہیں پتا تھا. میں تو فرینکلی سپیکنگ آپ صحیح فرماتے ہیں کہ پہلی تاریخ میں انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی ہیں, لیکن میں اپنے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچ سکتی تھی کہ وہ ہسپتال میں آ کے ہسپتال میں توڑ پھوڑ کر کے مریضوں کو زد و کب کریں گے. یا ہسپتال پہ تو بندہ سوچتا ہے, جیسے میں نے پہلے کہا کہ جنگ میں بھی کوئی حملہ نہیں کرتا, تو کیسے سوچ سکتے تھے کہ اس طرح کا حملہ ہوگا. امپورٹنٹ یہ چیز ہے. اور پھر آپ یہ کہیے کہ ہم نے 50 یا 60 وکیل, تو یہ جو سینکڑوں کے حساب سے سامنے نظر آ رہے ہیں آپ کو وکیل, یہ کون تھے؟ وکیل تھے نا یہ سارے. اگر انہی کے سپورٹ کے ساتھ یہ سارے گئے. نمبر 1 جی میں ایک منٹ ڈاکٹر صاحب آپ واپس آتا ہوں آپ کے پاس. شاہد عارف صاحب ذرا سوال کر لیں, پھر اعظم طاہر صاحب کو. اعظم طاہر صاحب, آپ نے فرمایا کہ 50% جو ہیں وہ بے گناہ ہوں گے, 50% گناہ گار ہوں گے. یہ جو تمام بار ایسوسیشنز نے, بار کونسلوں نے ہڑتال کا اعلان کیا ہوا ہے, یہ ان بے گناہ لوگوں کے لیے ہے یا گناہ گاروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہے؟ پکڑے گئے اگر آپ کیس لڑیں, ایک بات نہیں, ایک میری بات پوری سن لیں, میری بات سن لیں. آج ٹی وی پر ویڈیو چلی ہے جس میں وکلاء فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی طالبات کی بس کو روک کر اس میں گھس رہے ہیں, اس میں مغالطات بک رہے ہیں, ان کے شیشے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کہتے ہیں جی وکلاء ہیں نہیں. اگر وکلاء نہیں ہیں یہ سارے, تو آپ اتنی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ 60 وکیل اگر وہاں چلے گئے عطر من اللہ صاحب کی عدالت میں, اور وہ جو ججوں کے حلف برداری تھی آپ نے ان کے لائسنس معطل کر دیے ہیں. آپ ذرا یہ رضا ربانی صاحب اور لطیف کھوسہ صاحب کہتے ہیں جسٹیفائیڈ ہے یہ سارا ایکشن جو ہے, تو آپ کیس کس کا لڑ رہے ہیں؟ آپ ارشاد عارف صاحب بڑے ہی ہمارے لیے محترم ہیں, بڑے بھائی ہیں, آپ سے تو میرا رشتہ بھی بڑا قریبی ہے. میں بڑے ادب سے عرض کروں, جس طرح کہتے ہیں نا کہ گندم کے ساتھ گھن پس جائے تو تکلیف نہیں ہوتی. ملک میں 1.5 لاکھ وکیل ہے, ڈاکٹرز بھی بے تحاشا ہے. یہ واقعہ جو ہے یہ 300-350 لوگوں کی میکسیمم وہاں پہ پریزنس ہے, اور اس میں سے وہ 100 اور 50 کے درمیان ہے. ہم نے دعوے سے یہ میں کہتا ہوں, ہم نے انہیں یہ بھی آفر کی کہ آپ کا لاہور میں یہ CCTV فوٹیج کے حوالے سے وہ سیف سٹی کی لیب بنی ہوئی ہے جی, ہمارے نمائندے بھی بیٹھ جاتے ہیں, وہ بھی بیٹھ جائیں. میں آپ کی وساطت سے آج یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ جو آج اس وقت تک 86 لوگ گرفتار ہیں, اور ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جن پہ تشدد بھی ہوا ہے. کچھ تو وہ موقع پہ ہوا, کچھ تھانوں میں جا کے کیا گیا, کچھ کا کانٹیکٹ نہیں تھا, انہیں بعد میں پیش کیا گیا. میں کسی کی حمایت اس لیے نہیں کر رہا کہ میں فیکٹ کی بات بتا رہا ہوں. 40 سے زیادہ لوگ اگر ایسے نہ ہوں جن کا آپ کو کوئی ثبوت نہیں ملے گا, تو ہم ان کی بھی پیروی چھوڑ دیں گے. ہم انسان ہیں, ہم کوئی اتنے پتھر دل نہیں ہیں کہ ہم ہر چیز پہ کہیں کہ ہم ہی درست ہیں. لیکن خدارا ایک جذباتی ویو میں آ کے ایک بے گناہ آدمی کو بھی اگر کھانے بند کر کے اس کی تذلیل کر دی جائے تو اس کے لیے بدعوا کوئی نہیں ہے غریب کے لیے.
ہم بارہا کہہ رہے ہیں اور یہ ہماری ایڈمنسٹریشن سے 3 میٹنگز ہوئی ہیں مختلف اوقات میں. ہم نے انہیں بارہا کہا کہ یہ لوگ, ہمیں پتہ ہے کہ یہ کون کون سے لوگ ہیں جن کو آپ نے تھانوں میں بند کیا اور پھر عدالت میں پیش کیا ہے. تو یہ تو ایک قدم آگے بڑھ کے سر آپ پھر یہ ان لوگوں کی بھی یقیناً نشاندہی کر سکتے ہیں کہ جو اس واقعے میں ملوث تھے. آپ کہیں نا کہ جی یہ 50 لوگ ہیں, ذرا ان کو پکڑیں آپ, یہ ہمارے ان کو آپ پکڑیں اندر ڈالیں. دوسرا طاہر صاحب کچھ لوگ منصوبہ بندی میں شریک ہوں گے, وہ موقع پر نہیں ہوں گے, لیکن جو منصوبہ بندی میں شریک ہوں گے وہ بھی تو پکڑے جائیں گے نا. پھر ارشاد صاحب بات سنیے, آپ بڑے بھائی ہیں, یہ معاشرے میں اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں آپ کا خیال ہے کہ اس سے پیچھے کو بہت بڑی منصوبہ بندی ہوتی ہے؟ یہ اسپار آف مومنٹ پہ ہوا ہے. ایک دن پہلے وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہیں سے, وہ بدقسمتی سے, جس پہ وہ تذہیب اڑا رہے ہیں ینگ ڈاکٹرز کے جو ہمارے بھائی ہیں, ان کے رہنما ہیں. صبح وہاں پہ ایوان عدل میں جو ینگ لائرز ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جلوس نکال لیا ہے. کیبنٹ روکتی رہی ہے انہیں, 8 بندوں کی کیبنٹ 200 بندوں کو کیسے روکے؟ سینئرز بیچ میں انٹروین کیے ہیں, وہ نہیں رکے, وہاں سے وہ چل پڑے ہیں. کہے کہ سر منصوبہ بندی, اور کہے کہ یہ کو اللہ معاف کرے کچھ شہر فتح کرنے کے لیے گئے تھے. یہ ایک انفارچونیٹ اکرنس ہے, ایک انتہائی تکلیف ناک سانحہ ہے, اس پہ ہم بالکل اتنے ہی دل گرفتہ ہیں. اور اسی وجہ سے آج بار ایسوسیشن اور بار کاؤنسل کی جتنی ٹاپ لیڈرشپ ہے, ہم آج 12 کے قریب لوگ تھے جو ابھی 10 منٹ پہلے PIC سے وہاں پہ ہم پھول رکھ کے آئے ہیں اور پبلک اپولوجی کر کے. مجھے مختصراً یہ بتا دیں طاہر صاحب کہ آپ کے خیال میں اب اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ اگر چلیں اس بات کو, وہ تو عدالت میں معاملہ چلا گیا, عدالت دیکھ رہے گی کون سے بے گناہ پکڑے گئے ہیں, لیکن جو گناہ گار ہیں ان کے لیے تو ہڑتال نہیں کریں گے آپ جا کر؟ ہڑتال نہیں کریں گے, ہمارے پاس میکنزم موجود ہے. ہم انضباطی کارروائی کے لیے بھی ہم نے تحرک کر دیا ہوا ہے. انہوں نے وہ لوگ کافی سارے اس میں سے گرفتار کر رکھے ہیں. وہ عدالتی ایک معاملہ ہے, اس میں جو ان کا قانون کے مطابق ہے کارروائی ہو. ہم لوگ کو اس طرح پتھر دل تو نہیں ہے کہ ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم نے ان کو بھی جا کے نکال کے لانا ہے. اعظم طاہر صاحب, جو 50% گناہ گار ہیں آپ ان کے لائسنس تو معطل کریں. جس طرح اسلام آباد میں تو لائسنس معطل ہو گئے, اعتزاز احسن کا لائسنس تو بغیر کسی انکوائری کے ہو گیا, تو ان جو 50% جن کو آپ سمجھتے ہیں ان کے تو لائسنس معطل کریں. صاحب اعتزاز احسن صاحب کا لائسنس تو ہم نے معطل کرنا ہے. میں اس کمیٹی کا ممبر ہوں, میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ان کے لائسنس کو کچھ نہیں ہوا. پر خدا کے لیے کنفرم کر لیا کریں, یہ ایک اسٹکر چلتا ہے, پتہ نہیں کون چلاتا ہے, اور اس کے بعد پورے ملک میں آگ پھیل جاتی ہے. احسن صاحب میں دعوے سے کہہ رہا ہوں, میں اس کمیٹی کا رکن ہوں جو کہ سینئر ایڈوکیٹ سے معاملات دیکھتی ہے اور لائسنس معطل کرتی ہے. سر نہ کرے, اس آگ کو بجھانے کے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے, ایک اندوناک وقوع ہوا ہے جی, دو ضروری کمپوننٹ ہیں کہ جی. لیکن طاہر صاحب آپ اس طرف بات, آپ کو کہا جا رہا ہے اور آپ نہیں آ رہے کہ جن کو آپ گناہگار سمجھتے ہیں ان کے لائسنس تو معطل کریں نا, ان کے لائسنس کیوں نہیں معطل کر رہے؟ بہرحال بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. میں اب آگے ذرا بڑھتا ہوں کچھ اور معاملہ کی طرف آتے ہوئے. سحر کامران صاحبہ, یہ ایک میں آپ کو شیخ رشید صاحب کا ذرا بیان سنوانا چاہتا ہوں, ذرا سن لیجئے, پھر سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سنوائیے جی شیخ رشید صاحب, مارچ کے حوالے سے اب کیا ڈیڈ لائن دے رہے ہیں؟ مجھے پورا یقین ہے کہ مارچ تک حالات بھی بہتر ہو جائیں گے, یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں, اور مارچ تک پیسے بھی نیب کے پاس بہت زیادہ کافی بڑی تعداد میں آ جائیں گے. اور جہاں تک ابھی آپ نے یہ سوال کیا ہے, کیبنٹ میں مریم کے یا فریال کے باہر جانے کے لیے کوئی میں اچھی فضا نہیں دیکھ رہا. چلیں اس کا جواب میں سحر کامران صاحبہ سے اور باقی سب مہمانوں سے لیتا ہوں. ایک مختصر بریک کے بعد پروگرام میں واپس آتے ہیں. دوبارہ خوش آمدید. سحر کامران صاحبہ, یہ شیخ رشید صاحب ماضی میں کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آصف زرداری صاحب پلی بارگن کے لیے تیار ہو چکے ہیں اور پیسے آ جائیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ مارچ میں بہت سارے پیسے نیب کے پاس آنے والے ہیں. کتنے پیسے جمع کرا رہے ہیں آپ نیب کے یہاں؟ بات یہ ہے کہ میں کیا کہوں, آپ جو ہے اس طرح کے تمام بیانات کا تجزیہ خود کر لیں. خبروں میں رہنے کا یہ اچھا طریقہ ہے, اور میں نہیں سمجھتی کہ میرے پاس کوئی ایسی لاجک ہے کہ میں اس طرح کے بیان پہ کوئی تبصرہ کروں. بات یہ ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری, ہمیں پتہ ہے وہ سیاسی انتقام کا شکار ہے. فریال تالپور صاحبہ,
کون سی ایسی عدالت تھی جس کے سامنے وہ پیش نہیں ہو رہے تھے؟ JIT بنی، اب 6 مہینے سے زیادہ زیر حراست رہے، اور کیا ہوا؟ جتنے یہ جو الزامات سیاسی منصب، سیاسی اختیارات، سیاسی اتھارٹی استعمال کر کے، سرکاری ذرائع استعمال کر کے لگائے جاتے ہیں، ان بیانات کا تو کوئی تانا بانا بھی نہیں جڑا. تو کیا میں تو سمجھتی ہوں، میں یہ کہوں گی کہ ابھی بھی وقت ہے، آپ معافی مانگ لیں. آپ قوم کے سامنے معافی مانگ لیں کہ آپ نے جو کچھ کیا غلط کیا. آپ خود ہی کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کو جواب بھی دینا ہے، تو جواب تو سب نے دینا ہے. تو ابھی بھی کبھی بھی میں کہتی ہوں اٹس نیور ٹو لیٹ. ابھی بھی آپ معافی مانگ لیں. سابق صدر آصف علی زرداری نہ کنوکٹڈ ہے، نہ آپ نے جو اپنے سرکاری وسائل اور ذرائع استعمال کر کے ان کے پر الزامات لگائے، ان میں سے کسی الزام کا تانا بانا ان کے ساتھ جوڑ سکے. تو کس چیز کی بات ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو کہتی ہوں آپ کے خزانے میں پیسے آتے ہیں، ضرور آئے. پاکستان تو میرا بھی ملک ہے، میں بھی اپنے ملک کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں. آپ سے صرف یہ جواب لینا چاہتی ہوں، آج جو تبدیلی حکومت ہے، تبدیلی سرکار ہے، اسے جواب لینا چاہتی ہوں. یہ جو آپ نے 15-16 مہینے کے اندر ملک کے حالات کر دیے ہیں، یہ جو معیشت کو تباہ حال کر دیا ہے، یہ جو گورننس ختم کر دی ہے، یہ اس کا بھی کوئی مداوع کریں کہ اس کی بھی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. آپ پیسے واپس لائیں، BRT کا جو منصوبہ ہے اس کی کریں تحقیقات، آپ گرفتاری کریں، آپ جو ہے اپنے گھر سے شروع کریں، آپ جو ہے وہ جو فیصل واڈا کی جو بے نامی جائیدادیں ہیں ان کی باتیں کریں، آپ آف شور کمپنیز کی باتیں کریں، آپ نکالیں پیسے. لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تاریخ میں وقت ضرور آئے گا جب تاریخ میں آپ کے یہ تمام الفاظ آپ کے سامنے شرمندگی بن کے آئیں گے. کہ ثابت کچھ نہیں ہوا، تانا بانا جوڑا جاتے ہیں، ثابت کچھ نہیں ہوتا. شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں دھیلے کی کرپشن ثابت ہو گئی تو مجھے نام مجھے قتل جی گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نثار گل ہے، کوئی مسرور انور ہے، کوئی شعیب قمر ہے، کوئی جناب قاسم قیوم ہے، کوئی فضل داد عباسی ہے، اتنے سارے لوگ ہیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ تانا بانا جڑتے نہیں ہیں. لیکن مجھے ایک چیز جو میں سلیم جا صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا وہ یہ کہ ایک طرف مریم کے لیے درخواست ظاہر ہوتی ہے، مریم صاحبہ کے لیے. میں واپس آ جاتا ہوں آپ کے پاس. لیکن یہ جو میں شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اسپیشلی بات کر رہا ہوں، مثال میں نے ان کی دی ہے، اس لیے میں سلیم جا صاحب سے ذرا پوچھ لوں. یہ اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہ دیں. یہ جس طرح کی سٹیٹمنٹس ہمیں حکومتی ذرائع سے ملتی ہیں کہ آپ نے کچھ بھی کہہ دیا اور پھر اس کے کانٹیکسٹ نہیں، میں وہی پوچھنا چاہ رہا ہوں نا کہ یہ سارا افسانہ ہے. مجھے پھر تو یہ بہت پھر تو بڑا کوئی افسانہ نگار ہیں شہزاد اکبر صاحب. انور مجید کے اوپر بارگین کر رہے ہیں. دیکھیں انور مجید کون ہے؟ بالکل افسانہ نگار ہے. ٹھیک ہے، اچھا وہ میں اس پر آتا ہوں انور مجید پر. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں سلیم جا صاحب، آپ 10 نام لے لیں. علیمہ باجی کون ہے؟ آپ 10 نام لے لیں. آپ بولے ابراج گروپ کون سا ہے؟ آپ 10 نام لے لیں. فورن فنڈنگ کیس کون سا ہے؟ آپ 10 نام لے لیں. آپ بولے BRT منصوبہ، آپ بولے معلم جبا کی کرپشن. ٹھیک ہے، دیکھیں بات بالکل صحیح ہے. اس کا ڈاکٹر صاحب سے 10 کریکٹرز بلڈ کر کے ان کے بالکل کرنا چاہیے. اگر مجھے یہ بتائیے سلیم جا صاحب کہ ایک طرف مریم صاحبہ کی درخواست جو ہے وہ عدالت میں آئی، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ رہبر کمیٹی دوبارہ ایکٹیو ہو گئی ہے، پھر انہوں نے اپنی میٹنگ شروع کر دی ہیں. تو کیا یہ پریشر ٹیکٹک تو نہیں ہے جو آپ حکومت پر ڈالنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے ایسا کیبنٹ کے اندر کوئی ماحول نظر نہیں آ رہا کہ فریال تالپور صاحبہ کو یا مریم نواز صاحبہ کو کوئی ریلیف ملے باہر جانے کے لیے، تو یہ حکومت ان کو ریلیف نہیں دے گی. دیکھیں میں تو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بات کروں گا. جی. میں تو صرف مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے درخواست کروں گا، بات کروں گا کہ انہوں نے اس لیے کہا ہے کہ اپنے والد کی تیمارداری کرنا چاہتی ہیں کیونکہ شروع سے وہی ان کی تیمارداری کرتی آ رہی ہیں. جب جیل میں بھی تھیں تب بھی انہی کو احکامات تھے کہ وہ ان کو اجازت تھی کہ ان کی تیمارداری کریں. مگر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنا ڈر اور خوف کیوں ہے مریم نواز صاحبہ سے؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں تھر تھر کانپنا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ تو وہ خاتون ہیں جو اپنے والد کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ لندن میں بیٹھی تھیں جب ان کو سزائیں ہوئی. نواز شریف صاحب کو 11 سال کی ہوئی، مریم نواز صاحبہ کو 7 سال کی ہوئی. تو یہ سب چیزیں چھوڑ کر مرحوم ان کی والدہ جو تھیں ان کو چھوڑ کر، جو بستر مرگ پہ تھیں، ان کو چھوڑ کر دوسرے دن ہی پاکستان آ گئے اور سیدھا آ کے ظاہر انہوں نے جیل میں جانا تھا اور جیل چلے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خوفزدہ اتنا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، وہ معاملات ان کی اپنی جگہ، ان کی سنوائی بہت ہے، ان کی پوزیشن ایک سیاست میں ہے، لیکن اگر ان کا حق ہے کہ اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو بلا خوف ان کو اجازت دی جائے تاکہ وہ اپنے والد کی تیمارداری کر کے واپس آ جائیں گی. یقینی طور پر واپس آئیں گی. جو ٹائم دیں گی
اس پر وہ واپس بھی آئیں گی، اور شہباز شریف صاحب بھی اپنے وقت پر واپس آئیں گے، جیسے اسحاق ڈار صاحب نواز واپس شریف آئے صاحب بھی اگر ان کو ایکسٹینشن، جیسے حسن اور حسین واپس آئے ہیں سر، جیسے اسحاق ڈار صاحب واپس آئے ہیں، کہہ کر گئے تھے کہ میں واپس آ جاؤں گا علاج کرا کے، نہیں حسن حسین واپس نہیں آئے ہیں، دیکھیں جی ان کے معاملات دیگر ہیں، وہ ڈوئل نیشنلز ہیں وہ لوگ، ان کے معاملات دوسرے ہیں، میں کسی کی سپورٹ نہیں کر رہا، لیکن اس وقت کیونکہ بات ہو رہی ہے مریم نواز صاحبہ کی اور شہباز شریف صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر نواز شریف صاحب کو لندن امریکہ جانے کے لیے ضرورت پڑی اور ڈاکٹرز نے اگر اجازت دی اور اگر عدالت نے ان کو ایکسٹینشن دے دی تو یقینی طور پر وہاں وہ کچھ دن اور رہ لیں گے، لیکن یہ تینوں کے تینوں جو ہیں کسی طرح بھی کورٹ سے گھبرانے والے نہیں ہیں، جو اپوزیشن سے 150 پیشیں بھگتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ ایک چیز جو بار بار سنتے ہیں، ابھی سیر کامران صاحبہ بھی کہہ رہی تھیں کہ ثابت کچھ نہیں ہوتا، آپس کہانیاں گھڑتے ہیں، افسانے ہیں، انہوں نے کہا کہ شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ ایک نثار احمد گل کی کہانی ہمیں سنائی، ایک شعیب قمر کی سنائی، ایک مسرور انور کی سنائی، فضل داد عباسی کا، قاسم قیوم، پیسے گرنے والا، کیش بوائز، یہ پوری کہانی ہے کیا جو ثابت نہیں ہو پائی؟ اور جو ایسی آصف زرداری صاحب کے خلاف وہ ایف آئی اے، وہ جے آئی ٹی نے ایک پوری کہانی کریٹ کر رکھی ہے اور پوری ایک موٹی کتاب ہے جو انور مجید صاحب کے ساتھ اور باقی جو لوگ اس میں شامل ہیں، تو یہ کہانیاں ہیں کیا افسانے ہیں کیونکہ ثابت نہیں ہو رہے بقول سیر کامران صاحبہ کے؟ میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک تو پہلے میں سحر بی بی ہر وقت ہماری حکومت کو کرٹیسائز کرتی رہتی ہیں، میں کاش کہ دیکھیں سندھ کا کیا حال ہے، وہاں تو آپ کی حکومت ہے نا، وہاں کی بھی کوئی حالات آپ بہتر کرنے کی کوشش کریں، وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں کہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آئی تھنک ہم سب کی اب ذمہ داری ہے کہ ہم کرٹیسزم کے علاوہ اپنے حالات بھی بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ اب جہاں تک تانے بانے جوڑنے کی بات ہے، یہ سارا جو شور مچا ہوا ہے، ہنگامہ ہوا ہے، یہ کوئی میرا خیال ہے سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ان خاندانوں کے نام جس طرح پاناما لیکس ہوئی، تو یہ کوئی جب شور مچا ہے تو یہ تو انٹرنیشنلی شور مچ گیا تھا کہ یہ لوگوں کے منی لانڈرنگ کی ہیں، دے آر ون آف دا ریچسٹ لیڈرز آف دا پورسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ، لیکن کچھ چیزیں چھپی ہوئی بھی تو ہیں نہیں، ایوری بڈی از بین لیونگ بیانڈ مینس۔ اگر آپ if I am living beyond my means, I think and I'm a public figure, I think the government has the right to ask me اور مجھے ہر چیز کا جواب دینا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس سارے جواب ہیں تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن پھر مجھے حیرانی یہ ہوتی ہے کہ جواب بھی تو آپ کے پاس نہیں ہوتے۔ اینڈ آف دا ڈے اگر سزائیں ہوتی ہیں اور یو آر انڈر، اگر آپ جواب دے دیں گے of the questions being asked, I'm 100% sure کہ آپ کو وہاں رکھا نہیں جائے گا کیونکہ آپ نے سارے سوالوں کا، پر جواب ہی نہیں ہوتے۔ nobody has any answer کہ بھائی کیا ایسا کاروبار کرتے ہیں، ایسا کون سا کام کرتے ہیں کہ پاناما میں سزا نہیں ہوئی، پاناما میں سزا نہیں ہوئی۔ جی میں یہی بات پوچھنے لگی ہوں کہ ایسی کون سی العزیزیہ میں سر سزا نہیں ہوئی؟ میں اگر صرف مریم بی بی العزیزیہ کیس میں سزا ہوئی ہے نا سر؟ میں بات یہ کر رہی ہوں، میں العزیزیہ کیس میں ہوئی ہے، اور یہ پاناما لیکس جو تھی یہ ہم نے نہیں کی تھی، this was done by an international consortium of journalists۔ انہوں نے ساری دنیا میں بدنامی آپ کی اور پاکستان کی بھی بدنامی کی، اور آپ لوگوں نے کسی نے جی بالکل this is a part of it، آپ میں سے کسی نے ان کو سو بھی نہیں کیا، یہ بھی نہیں ہوا کہ بھئی آپ ان کے خلاف کوئی کیسز انٹرنیشنلی کرتے کہ انہوں نے آپ کی بدنامی کی ہے، وہ بدنامیاں آپ نے برداشت کی ہیں اور کسی ڈھکی چھپی باتیں نہیں ہیں، ساری چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں۔ اینڈ آف دا ڈے یہ قوم جب آپ پبلک فگر ہو تو قوم کا حق ہے کہ آپ سے پوچھیں، اور اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو تبھی آپ وہاں بیٹھے ہوئے، اگر آپ کے پاس جواب ہوتے تو اب آپ رائٹ۔ اب مجھے آخر میں صرف یہ میں چاہوں گا ارشاد صاحب، آپ جی میں ایک منٹ سر میں واپس آتا ہوں، میں ارشاد صاحب یہ جو صورتحال ہے، جی ایک کامنٹ جی اسد میں یہ کہوں گی کہ جو ججمنٹ آئی ہے سابق صدر آصف علی زرداری کی، ابھی جو ان کی بیل ہوئی ہے، میں کہوں گی کہ اس کو ضرور پڑھیں، کیونکہ اس ججمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ he has not been convicted and he has to be treated innocent until proven guilty۔ اب میں یہ سمجھتی ہوں کہ کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے منصب کو استعمال کر کے ان کی تہذیب کرے۔ ہمارا جو قانونی نظام ہے، عدالتی نظام ہے، اس کی موجودگی میں آپ کسی طاقتور کو، کسی مالدار کو اول تو سزا دے نہیں سکتے۔ اگر سزا ہو جائے گی جس طرح شریف خاندان میاں نواز شریف صاحب کو، مریم صاحبہ کو ہوئی، تو 100 راستے ہوں گے آپ کو
ریلیف دینے کے، اور وہ آپ کے ہمارے سب کے سامنے ہے۔ یہ رویہ ہم نے دیکھ لیا کہ کیا ہوتا ہے، کیسز ڈیلے کیے جاتے ہیں، اور جب ڈیلے ہوتے ہیں سال 6 مہینے 8 مہینے، تو اس کے بعد عدالت کا ذہن خود بخود بنتا ہے کہ جی یہ چونکہ اتنی دیر سے سزا نہیں ہوئی تو اس لیے اس کو ریلیف دے دیا جائے۔ تو یہ عدالتی نظام اگر ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ تماشا چلتا رہے گا، کوئی بھی مجھے نہیں مانے گا کہ میں نے کوئی جرم کیا۔ شکریہ، باقی مہمانوں کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔